الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے معزز اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پر تمام ابناء المہد کی نمائندگی کے طور پر چند کلمات آپ کے سامنے گزارش کرنا میرے لیے قابل فخر، قابل سعادت ہے. وہاں پر یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی. کچھ ماہ پہلے ایک خواب دیکھا میں نے. یقیناً ہمارا جو تعلق ہے وہ دل و جان سے اس معہد السلفی للتعلیم و تربیہ کے ساتھ مکمل طور پر مضبوط ہے. خواب میں نے دیکھا کہ میرا معہد میں بیٹھ کر امتحان دے رہے ہیں. وہ دور طالب علم والی یادیں، معہد میں بیٹھ کر امتحان دے رہے ہیں. تو اس کی اگر تعبیر کی جائے تو آج یہ امتحان ہے. میرے ساتھیوں، میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اس امت کی زندگی کس چیز میں ہے؟ اس امت کی پہچان کس چیز میں ہے؟ اس امت کی عزت و وقار کس چیز میں ہے؟ تو اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس امت کی پہچان، اس امت کی عزت، اس امت کا وقار صرف اور صرف قرآن و حدیث میں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی، اپنی آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اقرا سے آغاز فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، رب العالمین اسے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرماتا ہے. آج یہ صحیح عقیدہ کی معرفت، منہج سلف کی پہچان اگر ممکن ہوئی ہے تو ہمارے اس ادارے المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ میں علم حاصل اور تعلیم حاصل کرنے سے ہوئی ہے. آج اگر ابناء المعہد ہم جتنے بھی ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص صحیح طور پر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، صحیح طور پر حدیث کو سمجھ کر اسے آگے بیان کر سکتا ہے، عقیدہ صحیحہ کی معلومات اگر آج اس کے پاس ہے اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کہنے کا حقدار ہے تو وہ المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ کا طالب علم ہے. آپ کو اس قابل بنانے والے، ہم اور آپ کو اس اسٹیج پر بٹھانے والے ہمارے اساتذہ کرام ہیں. ان کی محنتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی راتوں کو اٹھ کر ہمارے حق میں کی ہوئی دعائیں ہیں. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے احسانوں کا بدلہ آپ چکا سکتے نہیں. ان میں سے سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں. انشکر لی ولوالدیک، بہت ساری قرآن مجید کی آیات احادیث موجود. دوسرے نمبر پر آپ کے سسرال ہیں. احق ما اقیم الرجل ابنتہ و اختہ، سب سے یہ عزت کے حقدار آپ کے سسرال بھی ہیں. ان کی احسانوں کا بدلہ بھی آپ چکا نہیں سکتے. اور تیسرا نمبر جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ آپ کے اساتذہ کرام کا ہے. آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو جنا، آپ کے سسرال نے آپ کو بیٹی دی،
لیکن آپ کے اساتذہ نے آپ کی تعلیم اور تربیت کی. یہ ادارہ المہد السلفی للتعلیم و تربیہ محض ایک مدرسہ نہیں ہے. یہ ادارہ المہد السلفی للتعلیم و تربیہ ایک تحریک ہے، ایک فکر ہے، ایک امانت ہے جو نسل در نسل ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہے. اور فکر اور تحریک کس طرح ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. آج آپ کوئی بھی شخص پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں چلا جائے، جہاں سندھ میں کبھی معلمین کی کمی ہوا کرتی تھی، مدرسین کی کمی ہوا کرتی تھی، حفاظ کی، عالم کی، خطیبوں کی کمی ہوا کرتی تھی، آپ سندھ کے کسی بھی چھوٹے بڑے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر المہد السلفی للتعلیم و تربیہ کا فارغ التحصیل ایک ابناء المہد میں سے ایک لڑکا آپ کو ضرور ملے گا. یہ ساری کی ساری محنت اور تحریک ہمارے استاد و مربی فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی ہے. آپ کو ملیں گے ہر جگہ. اور سب سے بڑی بات اور اہم ترین بات، آپ ابناء المہد کے حق میں آپ پاکستان کے کسی بھی اسٹیج پر چلے جائیں، کسی بھی درس و دروس کے سلسلے میں چلے جائیں، اگر آپ نے وہاں بتا دیا کہ میرا تعلق المہد السلفی سے ہے، تو آپ کو اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے دوسروں کی بنسبت مزید عزت اور احترام سے نوازا جائے گا. یہ اعزاز ہے المہد السلفی کا. یقیناً اس کے پیچھے، اس عزت کے پیچھے، اس احترام کے پیچھے ہمارے استاد فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا اخلاص جو کہ بہت بڑا موجود ہے. آج کل ہم اگر موازنہ کریں ڈونیشن، چیریٹی، یا اس چیز پر ہم نہیں آتے. ابھی 2025 مئی کے اندر انڈکشن ٹریننگ ہوئی، ہماری انڈکشن ٹریننگ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. اس ٹریننگ کے اندر ہمیں سکھلایا گیا کہ آج کل 21 سینچری، 21ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں. اس صدی کے اندر آپ نے اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ نے ایکٹیو لرنر بننا ہے. ایکٹیو لرنر، پیسو لرنر نہیں بننا ہے. ایکٹیو لرنر وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی چست ہو، مطالعہ کر کے آئے، اگلے سبق کے لیے استاد کے ساتھ تیار ہو. اب وہاں پر یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو تعلیم آج 2025 میں گورنمنٹ کے ادارے دے رہے ہیں، اور وہ بھی اساتذہ کو، یہ تعلیم ہمیں اساتذہ نے کئی سال پہلے دے دیے. ایکٹیو لرنر آپ کو اساتذہ نے کس طرح بنایا؟ آپ پڑھتے ہیں بلوغ المرام سے شروع کرتے ہیں. شیخ عبید الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین ان کو برکت عطا فرمائے، شیخ صاحب نے آپ کو کہا کہ بیٹا کل عبارت کی تیاری کر کے آنی ہے، وجہ اعراب آپ نے دیکھ کر آنا ہے، آپ نے کل جو ہے یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر یہ مسئلے آپ نے ڈھونڈ کر آنے ہیں. کتاب التوحید آپ پڑھتے ہیں، فی مسائل اس میں پڑھتے ہیں، ان مسائل سے مزید مسائل آپ کو اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے مزید اپنے ذہن کو استعمال کر کے مزید مسائل بھی اس سے نکال کر آنے. ایکٹیو لرنر ان اداروں نے، اس المہد السلفی نے آپ کو ایکٹیو لرنر بنایا کہ آپ صرف اور صرف سست نہ بنے، خود بھی پڑھ کر آئیں، تیاری کر کے آئیں، اور اس علم کو حاصل کرنے کے اندر سستی کا شکار نہ ہوں. ان اساتذہ کی محنت ہے. اور سب سے بڑی بات جو اہم ترین بات ہے، اس المہد السلفی سے فارغ التحصیل تقریباً 250 حفاظ کرام، 300 عالم دین، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. ان سب کے خاندانوں کی زندگی تبدیل ہوئی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دوں. ہمارا جو خاندان ہے، اس ماد میں آنے سے پہلے میرے والد صاحب کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا. اس ماد میں آنے کے بعد ہم نے کتاب البیوع پڑھا. میرے والد صاحب بینک میں ڈیوٹی کرتے تھے. آج تک یہ بات میں نے ذکر نہیں کی، لیکن آج میں اپنے اساتذہ کے سامنے اس احسان کا بھی ذکر کرتا ہوں. کتاب البیوع بلوغ المرام کے اندر باب الربا میں پہلی حدیث پڑھی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا
वमूकिलहु वकातिबहु वशाहिदैहि वकाल हुम सवाउन फिल इस्म। ये हदीस जब मैंने अपने वालिद मोहतरम को दिखाई, मेरे वालिद साहब एक देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे, कहा बेटा मुझे दे दो, मैं इस आलिम को हदीस दिखाऊंगा। उस आलिम ने हदीस का इनकार यह कहकर किया कि एक जो बदकारा है, बदकारा औरत, वो बदकारी करना के नियत से एक कमरा बनवाती है, उस कमरे पर मजदूरी करने वाला जो मजदूर है उसकी कमाई हलाल हुई कि हराम हुई? हम तो मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह के करम से मेरे वालिद साहब ने मुझे पूछा कि बेटा उसकी कमाई हलाल है या हराम है? मैंने कहा उसकी पता नहीं है, लेकिन यह हदीस है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये काम सही नहीं है। अल्लाह के करम से मेरे वालिद साहब ने उस वक्त उस नौकरी से दस्तबरदार हुए और उस नौकरी को छोड़ दिया। यह आप देखें कितनी बड़ी तब्दीली है इस मादुस सलफी ने पढ़ने के हवाले से कि आपकी जिंदगी तब्दील होती है। और सबसे बड़ी बात, फजीलत शेख अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़हुल्लाह और फजीलत शेख मोहम्मद इब्राहिम भट्टी हफिज़हुल्लाह की मोहब्बत को देखकर, उल्फत को देखकर हमारे वालिद साहब अहले हदीस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मसलक हक्का को कबूल फरमाया। ये सब का सब हमारे असातिज़ा की मेहनत है। और दूसरे नंबर पर हमारे वो तलबा, हमारे वो भाई जो आज, जिनकी वजह से आज ये तकरीब सईद मुनक़िद हुई है, जो आज 20 चिराग रोशन होकर अल-मादुस सलफी लित्तालीम व तरबिया की लू से जा रहे हैं, उनके हक में कुछ बातें का अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आपने आराम को छोड़ा, मेहनत को अपनाया। आपकी सर्दी की रातें हो या गर्मियों के दिन हो, आपने इल्म के साथ गुजारे। हम सब अबनाल महज जितने भी गुजर चुके हैं या जो मौजूदा हैं, हम सब आपका पर फख्र करते हैं। हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी जवानी के कीमती लम्हात इस इल्म के साथ गुजारे। और दूसरे नंबर पर बात कि आपने कभी भी ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं होना है। आप जो इल्म हासिल करके जा रहे हैं, आप जो फाम हासिल करके जा रहे हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जो दौलत ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती है, ना किसी बैंक में मिलती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह के दर पर अल-मादुस सलफी लित्तालीम व तरबिया के अंदर आपको मिलती है। और अहम तरीन बात कि आपको आज फारिग तहसील किया जा रहा है, यह सनद आपको मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप इस उम्मत के कर्जदार भी बन गए। आप ऐसे नहीं समझे कि हमारा हक अदा हो गया, इसके साथ साथ आप इस उम्मत के कर्जदार भी हो गए। अगर आप दीन के साथ जुड़े रहे तो ये दीन का सर बुलंद रहेगा। अगर आप झुक जाएंगे तो ये दीन झुक जाएगा। लोग आपके अखलाक को, आपके किरदार को इस दीन पर पेश करके चेक करेंगे। अन्नासु यंजुरून इलैकुम कमा तंजुरु तैरु इला लहम। लोग आपकी तरफ देखेंगे। आखिर में अपने मुहसिनीन का, जो हमारे मुआविनीन हैं, डोनर्स हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते जाएंगे कि आपने माल कहां लगाया जहां पर आखिरत का जरिया बने। आपने माल कहां लगाया जहां कब्र में आपके लिए निजात का जरिया बने। आपके माल कहां लगाया जो कयामत तक चलने वाला सदका जारिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन मुआविनीन के माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके औलाद को नेक और साले बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके माल और दौलत को आखिरत के लिए निजात का जरिया बनाए। और हम मशकूर हैं तमाम असातिज़ा का। टाइम खत्म हो चुका है कि उन्होंने हमें तालीम दी, तरबियत दी, और उन्होंने हमारे लिए जो बेहतरीन राह है वो हमवार की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन असातिज़ा का साया ता देर हम तक कायम और दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।